بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تیسرے حصے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اجتہاد کون کرے گا۔ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ اجتہاد ایک فرد آج نہیں کر سکتا، بلکہ ایک شورا یا چند لوگ مل کے اجتہاد کریں گے، کیونکہ جو بھی ایک نیا مسئلہ، مثلا ایک بینکنگ سے متعلق مسئلہ ہے یا مثلا ایک کوئی میڈیکل سائنس سے متعلق مسئلہ، تو علماء کو تو نہیں پتہ کہ بینکنگ اور میڈیکل سائنس اور ان کی اصل پوزیشن کیا ہے، تو جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ اس کی اصل پوزیشن علماء کے سامنے رکھیں گے۔ علماء پھر ان کی اصل پوزیشن اہل فن سے جان کر سمجھ کر غور و فکر کے بعد پھر اس کا قرآن و سنت سے ریلیونس ڈھونڈیں گے اور پھر اس سے متعلق شرعی حکم وضع کریں گے۔ اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ لہٰذا آج کے دور میں اجتہاد فرد واحد کرے گا، یہ تصور بالکل غلط، اس کو نکال دیجیے۔ اب آگے چلیے، اجتہاد نہ کرنے کے نقصانات۔ اگر اجتہاد نہیں کرتے، یہ جتنی اس وقت سوسائٹی ہے، مذہبی خاص طور پہ ہمارے ہاں جو مذہبی زوال ہے، اس کی بنیادی نقطہ، آپ بے شک اپنا علمی زوال کی طرف چلے جائیں، عملی زوال کی طرف چلے جائیں، فرقہ پرستی کی طرف جو بڑے چیلنجز رہے ہیں مذہب کے باب میں، فرقہ پرستی کی طرف چلے جائیں، دہشت گردی کی طرف چلے جائیں، تمام کا جو بنیاد ہے وہ یہی ہوگی کہ آپ نے اپنے اصولوں کو وہ وسعت اور وہ سہولت کے ساتھ آگے بڑھایا نہیں ہے جس طرح پچھلے لوگوں نے بڑھایا تھا، اور نتیجتاً جو تنگی پیدا ہوئی، ہر بندہ اپنے جزو کو کل سمجھ کے بیٹھا رہا اور دوسرے کے جزو کو وہ بالکل ہی صفر سمجھ کے بیٹھا رہا، اور اپنے آپ کو سمجھتا رہا میں تو بہت مضبوط بنیادوں پہ قائم ہوں اور دوسرا تو کسی شے پہ قائم نہیں ہے، تاکہ اس کو پھر مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، چونکہ وہ تو گمراہ ہے۔ یہ آگے چلی۔ اب اجتہاد نہ کرنے کے نقصانات سن لیجئے۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہی بدگمان ہو جاتے ہیں اسلام سے۔ ہمارے نوجوان ہم بدگمان کر چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک لڑکا ملا تھا یونیورسٹی کا، وہ کہتا جی میں بے دین آدمی تھا اور بہت بری سوسائٹی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے سوچا کہ میں اچھا بچہ بن جاؤں۔ یہ کشمیر کا لڑکا تھا۔ میں بڑا اچھا بندہ بن جاؤں تو نماز شماز پڑھوں۔ اب میں وہاں مسجد میں جاتا تھا، جو وہاں کے تھے اپنا خطیب صاحب ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، تو ان سے میں نے جب کچھ باتیں کی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ میری باتوں کا جواب دے، انہوں نے کہا تو فلاں فلاں طبقے کو تو نہیں بہندا۔ وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں پریشان ہو گیا، اور میں ان کے روڈ رویے سے کہ میرے ذہن میں جو سوال ہے اس کا فلاں فلاں سے کیا تعلق۔ وہ کہتے ہیں میں دوسرے کسی بندے کے پاس گیا، ان سے دور ہو گیا۔ یعنی ان مولوی صاحب کا یہ بدگمانی اور یہ جو مسل کی تفریق اور زہر جو ذہنوں میں ہے، اس نے اس نوجوان کو اس مولوی صاحب سے بدگمان کر دیا، وہ مسجد سے ہی چھوڑ گیا۔ یہ جو پروٹسٹنٹ تھے نا جی، یہ عیسائیت کے خلاف بنیادی طور پہ نہیں تھے، لیکن سارا رگڑا عیسائیت کو لگا تھا، چونکہ عیسائیت کے جو نمائندے تھے وہ یہ ظالم اور یہ کمزرف لوگ تھے، جس طرح آج کل اسلام کے نمائندے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے نتیجے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ پورے کے پورے دین اسلام کو ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دوسرے کی طرف گیا، انہوں نے بھی کم و بیش یہی معاملہ کیا، حتیٰ چلتا چلتا وہ کہتا ہے سر میری یہ گل سنو، جب یہ خود ہی متفق نہیں ہے، اگر یہ دیندار لوگ جو مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے بڑی دینی وضاحت ہے، یہ اتنے یعنی ان پر دین اتنا مؤثر ہونا ہوتا تو یہ اپنی نفرتیں اتنی نفرتیں جو ان میں یہ نہ ختم کر سکتے۔ اس نے مجھے کہا، وہ کہتا جی اتنی بغض اور نفرت تو ہم دنیا دار ایک دوسرے کے بارے میں نہیں رکھتے جتنے یہ دیندار ایک دوسرے کے بارے میں رکھتے ہیں۔ یہ چند مہینے کی اس کی آبزرویشن تھی، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد باہمی تفرقہ تھا۔ تو آپ بدظن کر دیتے ہیں، اجتہاد نہیں ہوتا اور توسع کے پہلو کو مد نظر نہیں رکھتے اور آپ اس کے آگے نہیں چلاتے سہولت کے پہلو کو، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے اس حوالے سے، یہ بھی ضرور دیکھیے گا، تغیر الاحکام بتغیر الاحوال والزمان۔ اور ایک اسی طرح ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جب احکام بدلتے ہیں تو اس میں وسعت اور سہولت کا قاعدہ۔ تو میں چونکہ خلاصے بیان کر رہا ہوں تو آپ پوری تفصیل جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لیں۔ تو پہلا نقصان اجتہاد نہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ دین سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، علماء کے خلاف بے اعتمادی کی فضا بن جاتی ہے، جیسا کہ میں نے ایک مثال دی، چونکہ ان کا درک نہیں ہے بنیادی چیزوں پر۔ اب ہمارے جو پرانے لوگ ہوتے تھے ان کو ہر فن پر کچھ نہ کچھ درک ہوتا تھا۔ اب جب سے ایجوکیشن سسٹم ایسا کر دیا گیا ہے، جدید لوگ دین سے دور ہیں اور دین لوگ جدید علوم سے دور ہیں، اس خلیج نے دین کو بہت نقصان پہنچا دیا ہے۔ اس کو بیلنس وہی کر سکتا ہے جو دیندار ہو لیکن کچھ نہ کچھ دنیاوی علوم کو سیکھا ہوا ہو اس نے، اور اگر دنیا دار ہے یعنی دین کے علوم اور دنیاوی کسی معاملے میں اس کا ماہر ہے وہ، تو دینی علوم کی بنیادوں پر اس کا ہاتھ ضرور ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ، گزشتہ صدیوں میں اہل علم اور فقہا کے اجتہاد نہ کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ بعض لوگ آزادانہ طریقے سے اجتہاد کرنے لگے،
جب آپ اجتہاد کو بطور فن اور بطور انسٹیٹیوشن آگے ڈیولپ نہیں کریں گے تو انڈیویجولی کوئی کرے گا تو پھر آپ کیسے چیک رکھیں گے کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر آپ کو مجبوراً اپنی اس غلطی کی وجہ سے ہوا چلانی پڑتی ہے کہ یہ فلاں سے بڑا ہو گیا، یہ یعنی آپ کو بے بنیاد چیز کو بنیاد بنانا پڑتا ہے، یہ فلاں سے بڑا ہو گیا، فلاں سے بڑا، اس کی بنیاد پہ حلال اللہ اور ایک پورا کا ماحول خراب کر دیا، یہ خرابی ہو جاتی ہے۔ پھر امام ابن قیم کے دور میں حکمران طبقے کا غیر اسلامی قوانین کی طرف جب میلان ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ دراصل اہل علماء کے اجتہاد نہ کرنے کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بیک اینڈ پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب مسئلہ، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جہاں کھڑے ہونا کی ضرورت ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب بیٹھنے کی ضرورت ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام ابن قیم نے اس کو بیان کیا اعلام الموقعین میں۔ اس کے بعد ابو الحسن نندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مسلمانوں کے تنزل کا سبب۔ اس کی پوری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ اجتہاد اور فقہی احکام میں توسع اور سہولت کی عدم دستیابی اور اس کا میسر نہ ہونا یہ بنیاد ہے اس کے زوال کی۔ حضور شیخ الاسلام کی 2 کتابوں کا میں نے ریفرنس دیا، ایک یہ میرے سامنے پڑھی ہے، تغیر زمان، تغیر الاحکام بتغیر الاحوال والزمان، اور ایک فقہی احکام میں توسیع کا ضابطہ۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ آج سے نہیں، وہ کہتے ہیں اصحاب نبوی، خلفائے راشدین، پھر خلفائے ائمہ اربعہ اور بعد کے فقہاء محدث، سب کے ہاں یہ توسع اور سہولت کا پہلو موجود تھا۔ یہ 150 سال سے ایسی بیماری پڑی کہ ہم نے ہر شے کو قطعی کر دیا، پیچ ٹائٹ کر دیے سب کے۔ امام شاطبی علیہ رحم، دیکھیں نا، اگر آپ عصری مسائل کا حل اجتہاد کے ذریعے نہ کریں گے تو لوگ ہوا و ہوس کے ذریعے کریں گے، جیسا کہ ہو رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے۔ اور آپ کی اگر پوزیشن آپ نے اپنی درست نہیں رکھی تو آپ کی صحیح بات کو بھی کون ویٹیج دے گا؟ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الموافقات میں بیان کیا کہ ایسے بعض نئے واقعات اور حوادث کا پیش آنا از بس ضروری ہے جن کا حکم بھی باقاعدہ منصوص نہیں ہوتا، اور نہ ہی گزشتہ علماء کا اس بارے میں کوئی اجتہادی فتویٰ موجود ہو۔ اب یا تو یہ ہے کہ لوگ ان کو خواہشات کی اتباع میں چھوڑ دیا جائے کہ اس نئے مسئلے سے متعلق لوگ جس طرف جائیں، یا پھر اس معاملے میں شرعی اجتہاد کیا جائے اور غور و فکر کر کے ایک نتیجہ نکالا جائے تاکہ اتباع نفس کا یہ نیا جو ذریعہ ہے یہ رک سکے۔ اور بہت سارے علماء نے اس پر بات کی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج یہ نقصانات جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، امت کا جدید پڑھا لکھا طبقہ اسلام اور علماء سے لفظ تو نہیں بولنا چاہیے لیکن نفرت کرنے لگ گیا ہے۔ اکثریت وہ مغرب کے لادین اور ان کی تہذیب و تمدن کو عملاً قبول کر چکا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان حالات میں فقہاء اور علماء کی آنکھیں اب کھل جانی چاہیے۔ عرصہ گزر گیا ہے کہ اب ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے، اپنے اس کے ذریعے، حلال و حرام کے ذریعے، کفر اور تکفیر کے ذریعے، گمراہی دلالت کے ذریعے اب آپ بچوں کو، نوجوانوں کو ڈیل نہیں کر سکتے۔ وہ دلیل مانگتے ہیں اور دلیل قرآن و سنت ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں نوجوانوں کو اپنے پاس قرآن رکھیں، اپنے پاس یہ ٹیکسٹ بک ہے آپ کی، کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے اس کے سامنے کھول کے رکھیں، اسے کہیں جی بتائیں کس اصول سے، اب قرآن میں ظاہر ہر مسئلہ تو نہیں، کس اصول سے آپ یہ حکم نکال رہے ہیں؟ نہیں ہے تو انہیں کہ آپ کے موبائل میں ہر جگہ سیاستہ موجود ہے، حدیث کی کتب سب موجود ہیں، کس حدیث سے آپ یہ حکم نکال رہے ہیں؟ وہ آپ کو پتہ کیا کہے گا؟ قدوری کا حوالہ دے گا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے گا، دیوبند میں سے ہے تو وہ مولانا تھانوی کا حوالہ دے گا، کسی اور میں سے ہے تو کسی اور کا حوالہ دے گا۔ یہ تو ہمارے ہاں علمی معیار رہ گئے ہیں۔ اور جب آپ اجتہاد نہ کرتے ہیں تو یہ کچھ ہوتا ہے، اور جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو نئے واقعات اور نئے مسائل اور جدید زمانے سے آپ کا تعلق قائم رہتا ہے۔ اجتہاد کی بدولت اسلامی تعلیمات کی کاملیت، دائمیت اور اکملیت اور جامعیت آپ لوگوں پر آشکار کرتے ہیں۔ اجتہاد اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اسلامی قانون کی دائمیت قائم ہے۔ انسانی تمدن کے روز افزوں تغیرات اور ضروریات کے لیے اسلام کا دامن تنگ نہیں ہے، آپ اس کے لیے تنگی کرتی ہیں۔ پھر اس کے اجتہادی کی بدولت اسلام دنیا کے ہر خطے، ہر نسل اور ہر طبقے کے لیے قابل عمل ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس کو قابل عمل بنانا ہے، یعنی اسلام میں یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے، اسلام کی ریلائبلٹی کو اور اس کی بقا کو
انشور کرنے میں یہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. آپ نہیں کریں گے تو اللہ محتاج نہیں ہے، وہ اور بندے لائے گا. آخری بات اس حوالے سے امام شوکانی نے، عرصہ آپ دیکھ لیں وہ کس دور کے بندے ہیں، عرصہ گزر گیا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ادنیٰ شعور کے مالک شخص کے لیے بھی یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ آج متاخرین کے لیے جس قدر اجتہاد آسان ہو گیا، اس قدر متقدمین کے لیے آسان نہ تھا، کیونکہ آج قرآن کی بے شمار تفاسیر ایک کلک پہ دستیاب ہیں. احادیث کا ذخیرہ مع شروحات ایک کلک پہ دستیاب ہے. احادیث کی چھان پھٹک کر ان کی سطح، وہ ضعیف ہے حدیث ہے، صحیح ہے حسن ہے، صحیح لذات ہی ہے لغیر ہی ہے، حسن لذات ہی ہے لغیر ہی ہے، ضعیف ہے کیا ہے، سب کچھ ایک کلک پر موجود ہے. لہٰذا متاخرین کے لیے متقدمین کی نسبت اجتہاد زیادہ سہل اور آسان ہو چکا ہے، اور اس حقیقت کا انکار کوئی عقل سلیم کا مالک نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف مسائل بھی ہر روز آ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ اس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے، اور دین اسلام کا وہ جو ایک اس کے اندر وقت کے ساتھ دینے کا پہلو ہے، وقت کا ساتھ دینے کا، اور ہر شے کو اپنے دامن میں سمیٹ لینے کا پہلو ہے، اور وہ جو توسع کا پہلو ہے، وہ جو لچک کا پہلو ہے، وہ جو افضولی کا پہلو ہے، وہ جو اپنا اکاموڈیٹ کرنے کا پہلو ہے، اس کو کیوں نہ پوری طریقے سے پھر اجاگر کیا جائے، اور پھر شرعی تعلیمات کی روشنی میں ان دا لائٹ آف قرآن و سنہ اجاگر کیا جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بساط پر اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق دے.